کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دلوائیں اور عصری تعلیم بھی دلوائیں۔ آج جو ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید دینی تعلیم کی تو بڑی فضیلت ہے اور عصری تعلیم سے کیا ہوگا، نہیں میرے بزرگوں، میں جب ممبئی سے آ رہا تھا تو الہ آباد میں فتح پور یوپی کا ایک پولیس کمشنر وہ مجھ سے ملا راستے میں، تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ حافظ قرآن ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ کہا آپ عالم ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں اور میں فلاں جگہ پہ رہتا ہوں اور میں پولیس ہوں، آپ کا کیا گمان ہے میرے بارے میں؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں میں رشوت کھاتا ہوں؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں میں حرام کھاتا ہوں؟ نہیں، میں اگر پولیس کی نوکری پر ہوں تو میں اس پر بھی اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سے وہ کام لے رہا ہے۔ آپ کا میدان الگ ہے، میرا میدان الگ ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مولانا میں اس جگہ پر رہ کر کے بہت دین کا کام کر رہا ہوں، بہت ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ذرا تفصیل بتلائیے، تو وہ کہنے لگا کہ اتنا تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے مقدمے جیلوں کے اندر بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں اتنا تو پتا ہے۔ کہا کہ جب میں اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اور میرے پاس جب لوگ آتے ہیں میں اس کرسی کو چھوڑ دیتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں اور ان لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، پھر میں پوچھتا ہوں کہ آخر کس وجہ سے آنا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ فلاں کا ایسا معاملہ، فلاں کا ایسا معاملہ۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ باہر سلٹایا جا سکتا ہے تو باہر ہی انہیں واپس کر دیتا ہوں اور دونوں فریق کو ملانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب دونوں فریق کے درمیان صلح کرا دیا تو گویا یہ اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا بات تو بالکل صحیح ہے، یہ تو حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ جو انسان دو فریق کے درمیان اگر صلح کرا دے تو اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے، ثواب کی نعمت سے مالا مال فرماتا۔ اب وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ اپنے لوگ، اچھے لوگ اس لائن میں بہت کم ہے۔ میں فتح پور میں ہوں اور میرا بھانجا وہ بھی حافظ قرآن ہے، وہ الہ آباد میں ہے۔ الحمدللہ میں جس مسجد میں جاتا ہوں نماز پڑھنے تو جمعہ کے دن امام صاحب سے کہتا ہوں کہ حضرت مجھے 5 منٹ کا موقع دے دیں، بغیر مائک کے بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میری جگہ پہ مت آنا، وہاں پر ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ تو مطلب میں اچھائی کی تعلیم دیتا، لوگوں کو سیدھا راستہ بتلاتا ہوں۔ تو میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی یہ دین کا کام لے رہا ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں، وہ بندہ کہتا ہے کہ جب میں اپنی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہوں تو سارے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، سارے لوگ مجھ سے اچھا تعلق پیدا کرتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا مسجدوں کے در و دیوار سے بلند ہوتی ہے تو ایسے وقت میں میرے ماتحت میں کام کرنے والے سب یہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ کا بلاوا آ گیا، لہذا آپ کرسی چھوڑ دیں، آپ چلے جائیں۔ چنانچہ میں اس جگہ پہ جاتا ہوں، نماز ادا کرتا ہوں۔ بولیے یہ دین کا کام ہے جی، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے دل کی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ اس لائن میں بھی اچھے لوگ ضرور آئے تاکہ ہندوستان کے ماحول درست ہو۔ جو جھوٹے مقدمے میں لوگوں کو پھنسا کر ڈال دیا جاتا ہے، کم از کم وہ معاملہ ختم ہو، اچھائی کا معاملہ پیش آئے تاکہ ہر انسان کو صحیح طور پر زندگی گزارنے کا موقع مل سکے۔ پتا چلا کہ آج ضرورت ہے کہ
ہم میں کا کوئی صحیح ڈاکٹر بن سکے، آج ضرورت ہے کہ ہم میں کا کوئی صحیح ماسٹر بن سکے، آج ضرورت ہے کہ ہم میں کا کوئی صحیح انجینئر بن سکے، تاکہ جس لائن میں ہم پہنچے وہاں پر ہماری بھی مدد مل سکے۔ میرے بزرگوں، آج ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے بھی آراستہ و پیراستہ کریں، اور عصری علوم سے بھی اپنے بچوں کو ضرور آراستہ کریں، تاکہ انہیں صحیح زندگی گزارنا آ جائے۔ میرے بزرگوں، صرف عصری تعلیم نہیں، ورنہ وہ خسارے اور نقصان کی طرف پہنچا جاتا ہے۔ پھر اسلام کے بارے میں ہمارا وہ بچہ یا ہماری وہ بچیاں جس کے بارے میں ہم اور آپ اچھا گمان رکھتے ہیں، ہماری وہ بچیاں جنہیں ہم نے اپنی دولتیں لٹا کر تعلیم سے آراستہ کرایا، لیکن قرآن کا علم نہ دیا، حدیث کا علم نہ دیا، اور رسول اللہ کی تعلیمات سے آراستہ نہ کرایا، تو کل وہی بچیاں اسلام کی تعلیم نہ ہونے کی بنیاد پر وہ اسلام سے بھی پھر جاتی ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسلام نے ہمیں کن چیزوں سے روکا ہے اور کن چیزوں کا حکم دیا۔ پتہ چلا کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم بھی دلوائیں اور عصری تعلیم بھی دلوائیں۔ میرے بزرگوں، آج یہ واقعات بہت ہی زیادہ پیش آ رہے ہیں ہر جگہ پر کہ مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، شادیاں کر رہی ہے۔ بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مسلمانوں، انہیں پتہ نہیں اللہ کا قرآن کیا کہتا۔ قرآن کریم میں خالق کائنات فرماتا ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَّا، تم مشرک مردوں سے اپنی بچیوں اپنی بہنوں کا نکاح نہ کرو۔ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، اور تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ آپ یہ مت دیکھیے کہ ان کا اخلاق کتنا اچھا ہے، ان کا کردار کتنا نرالا ہے، نہیں، جب تک کہ شمع ایمان ان کی زندگی کے اندر نہیں تو چاہے دنیاوی اعتبار سے ان کا اخلاق و کردار کتنا بھی اعلیٰ ہو جائے، اللہ کی نظر میں اللہ ان کو اچھے اخلاق کی بدولت، سخاوت کی بدولت، کردار کی وجہ سے دنیا کے اندر ترقیات ضرور عطا فرمائیں گے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو مسلمانوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو یہ بھی تعلیم دلوائیں کہ ہم کس جگہ پر اپنا نکاح اور اپنی شادی رچائیں، قرآن کا کیا کہنا ہے، قرآن کا کیا پیغام ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک صحابی حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے اہل کتاب سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ چلتا ہے، حضرت فاروق اعظم نے خبر بھجوایا کہ جاؤ ان سے کہو کہ وہ انہیں طلاق دے دے، ان سے نکاح نہ کرے۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ اے عمر فاروق، کیا میرا نکاح ان سے نہیں ہوگا؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ بات چھوڑو کہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ بات یہ ہے تم آج ان کو لے کر آئے ہو، کل آنے والی نسلیں تمہیں دیکھ کر وہ بھی اسی طریقے کو اختیار کرنے لگ جائیں گے، لہٰذا تم اپنے بعد والی نسلوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ دین ان کی زندگی کے اندر ہو، تو پھر اس کام سے باز آ جاؤ تاکہ ان کی زندگی کے اندر ایمان سلامت رہے۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی
فرمایا پتہ چلا کہ دین کا علم آنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ چاہے کوئی کتنی بھی خوبصورت ہو، اگر مذہب نہیں ملتا، دھرم نہیں ملتا، تو ہمیں ان سے شادی نہیں رچانا چاہیے۔ قرآن کریم میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہمیں اپنے اخلاق و کردار کو درست رکھنا ہے، ہمیں اپنا اعلیٰ اخلاق پیش کرنا ہے۔ قرآن کریم کے 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج ہماری نوجوان نسل، آج جتنے بھی نوجوان ہیں اس میں بہت ایسے بھی نوجوان ہیں جو شراب نوشی کی طرف جا رہے ہیں، شراب پی رہے اور اپنے گھر بار کو برباد کرتے جا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دیا ہے، اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم شراب نوشی سے دور رہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، خالق کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوئے بازی سے دور رہو، والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ان ساری چیزوں کو کہا گیا یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطانوں کا عمل ہے، یہ اچھے انسانوں کا عمل نہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامرانی چاہتے ہو تو تم اس سے اجتناب کرو۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ فرمایا کہ یہ شراب نوشی کرنا اور 4 چیزوں کا جو ذکر کیا، جوا بازی وغیرہ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہیں۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم اور آپ اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کریں گے، علم دین سے آراستہ کریں گے، ہمارے دل کے اندر علم دین کی اہمیت، ہمارے دل کے اندر علم دین کی فضیلت آئی۔ اب ذرا غور کریں کہ جب ہمارا بچہ مکتب کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، اللہ رب العزت کے حبیب سرور کونین جناب نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو انسان ایسا علم اختیار کرے، ایسے علم دین کے راستے پر چلے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، تو اللہ تعالی اس کو جنت کے راستے پر چلائے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو انسان ایسا علم حاصل کرتا ہے، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو انسان اپنے گھر سے علم دین کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالی اسے وہ اجر اور وہ ثواب عطا فرماتے ہیں جو ایک مجاہد میدان کارزار کی طرف جاتا ہے، اپنے گھر لوٹنے تک جو ثواب حاصل کرتا ہے وہ ثواب اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا کہ افریقہ میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں مسجد کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب خوب اشکبار ہو کر کے رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ حضرت میں کیا کہوں، میں سعودی عرب میں رہتا ہوں اور میرا باپ
اس جگہ پر تو میرے باپ نے دنیا کی بہت ساری ڈگریاں دلوا دی، لیکن حال یہ ہوا کہ جب میرا باپ انتقال کیا تو مجھے خبر ملتی ہے، میں بذریعہ فلائٹ اس جگہ پر پہنچا، میرے ساتھ جو بچہ تعلیم حاصل کیا آج میں ڈاکٹر بن گیا اور آج وہ عالم دین بن چکا ہے۔ میں آج ان سے جب ملا تو انہوں نے کہا کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، میت ہے، لاش ہے، اب تم انہیں غسل دو، پھر انہیں کفن دو۔ جب غسل دینے کی باری آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے تو غسل دینے کا طریقہ معلوم نہیں، لہذا آپ خود غسل دے دیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی تو پڑھے لکھے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ غسل دیں۔ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے دنیا کی بہت ساری ڈگریاں تو حاصل کر لی ہے، لیکن اسلامی تعلیمات سے بالکل دوری اختیار کر لیا میں نے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اس دوست سے کہا کہ آپ غسل دیں، غسل دیا جاتا ہے، جنازہ پڑھانے کی باری آتی ہے تو پھر وہی عالم دین ان سے کہتا ہے کہ تم آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں رتبہ دیا ہے، ڈاکٹر صاحب بن چکے ہو، لہذا آگے بڑھ کر کے نماز پڑھاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ جنازہ کی نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ چنانچہ نماز وہی عالم دین پڑھاتے ہیں۔ نماز پڑھانے کے بعد جب فاتحہ پڑھنے کی باری آتی ہے، میں کچھ بھی یاد نہیں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں، اور کچھ بھی مجھے یاد نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے بزرگوں، ذرا سمجھنے کی بات ہے، ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم بھی دلوائیں تو ساتھ ساتھ میں دینی تعلیم کا جہاں نظم ہو، ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ و پیراستہ کریں۔ علم اگر زندگی کے اندر ہے تو پھر ہمارا رتبہ، مقام، مرتبہ بلند، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ چنانچہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، وہ وزیر بہت مرتبے والا، اپنے اس وزیر سے کہا بادشاہ نے کہ دیکھو تم تو بہت رتبے والے ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ سے ملاقات کروں۔ چنانچہ وہ وزیر اپنے باپ سے تاریخ لیتا ہے اور اپنے باپ کو کہتا ہے کہ آپ بادشاہ کے دربار میں تشریف لائیں۔ وہ وزیر آتا ہے، میرے بزرگوں، اپنے باپ کو لے کر اس اسٹیشن کے پاس آیا جہاں پر وہ بادشاہ موجود ہے۔ اب بادشاہ نے اس اسٹیشن کو سجایا اور ڈھول باجے بجوایا۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وزیر کا باپ بہت ہی عالی شان لباس میں ملبوس ہوگا۔ گاڑی آتی ہے، گاڑی آ کر کے نکل جاتی ہے اور وہ وزیر کا باپ اپنے کندھے پر لاٹھی لے کر کے کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے کہا، بادشاہ نے اپنے اس وزیر سے کہا کہ آخر کیا بات ہے، تمہارے باپ آئے نہیں؟ وہ وزیر کہتا ہے کہ میرے ابو آ چکے ہیں۔ کہا کہاں ہیں؟ کہا یہ جو لاٹھی اپنے کندھے کے اوپر رکھے ہوئے اور اپنا پاجامہ اسی لاٹھی کے اوپر پسارے ہوئے اور پاؤں کے چپل کو بھی اسی پر لٹکائے ہوئے، وہی میرے ابو ہے۔ بادشاہ نے کہا افسوس، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم اتنے عالی شان رتبے والے تو تمہارا ابا بہت ہی اچھے انسان ہوں گے، لیکن یہ تو انتہائی جاہل گوار آدمی۔ تو اس نے کہا کہ اس میں میرے ابو کا قصور نہیں، میرے دادا کا قصور ہے کہ میرے دادا نے میرے باپ کو علم نہیں سکھلایا۔ میرے بزرگوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی غربت کو نہ دیکھیں، ہم اپنے کم پیسے کو نہ دیکھیں۔ اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اسی صلاحیت کے ساتھ
اپنے بچے کو ضرور تعلیم دلوائے، ضرور تعلیم دلوائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں کوئی اولاد پیدا ہو، من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ، تو چاہیے یہ کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کا نام اچھا اور انہیں تعلیم و تربیت سکھلائے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا۔ میرے بزرگوں، تعلیم کے آنے کے بعد انسان سبوں کے حقوق کو سامنے رکھتا ہے۔ ماں باپ کا کیا حق ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ علم آیا، پتا چلا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں کبھی اف بھی مت کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، ان سے خوب ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کرنا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کا رتبہ، مقام، مرتبہ نہیں سمجھتے، اور جب یہ ماں اور باپ جیسی عظیم دولت دنیا سے چلی جاتی ہے تو پھر ہمیں افسوس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسلمانوں، ہم ذرا ان کی فضیلت کو دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھا۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ماں حق الوالدین، ماں باپ کا کیا حق ہے؟ فرمایا ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری دوزخ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، ان کی باتوں کو مانو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اور ان سے برا سلوک کرو گے تو تمہیں جہنم ملے گی۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان۔ ایک بزرگ، ایک بوڑھے آدمی پوری تقریر مکمل ہونے کے بعد ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے اور وہ کہنے لگے مولانا، شادی کا پروگرام آپ نے ماں کے حق کو بھی بیان کیا، بیوی کا حق اور شوہر کا حق کیا ہے اس کو بھی بیان کیا، آپ نے باپ کا حق کیا ہے اولاد کے اوپر اس کو بیان نہیں کیا۔ مجھے بہت افسوس، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس 3 بیٹے ہیں اور وہ بیٹا میرا جینا حرام کر چکا ہے۔ میں نے کہا کہ اسلام نے ہمیں تعلیم دیا ہے، اسلام کا پیغام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ فَإِنْ شِئْتَ فَاضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ، کہ باپ جنت کا بیچ دروازہ ہے، تم اگر چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو اور اگر چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو، چھوڑ دو۔ مسلمانوں، ہمیں یہ چاہیے، یہ سارے حقوق کا علم ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں گے، آراستہ کروائیں گے۔ میرے بزرگوں، ضرورت ہے اس بات کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گارجین کو یہ پیغام دیا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص نگراں ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تو نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوایا یا نہیں؟ ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اگلی زندگی، اپنے مستقبل کو، اپنے فیوچر کو درست کرنے کی کوشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔